السلام علیکم پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا سبق جو اس کا نام ہے گوتم بدھ، اس کا اگلا پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں۔ 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی جو اپنی عام جو زندگی تھی اس سے اس نے کس کے فیصلہ کیا، کناری کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کیا کہ اس نے بولا کہ بھائی جو بھی بات ہو، جو کام ہو، اس کو بالکل صحیح اور سچی الفاظ سے استعمال کرنی چاہیے، زبان صحیح استعمال کرنی چاہیے، جھوٹ فریب کے بغیر۔ وہ محل سے روانہ ہو گئے، وہ جو اپنا محل تھا وہاں سے کیا ہو گئے، روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنے نامولود بچے اور تمام دنیاوی احساسات کو ترک کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے محل سے جب نکلے، اس نے اپنی بیوی کو بھی، نامولود بچے ہو گئے، بالکل ننھے منے بچے، چھوٹے بچے، ان کو بھی اپنی دنیا کی جو بھی وہ عیش پرستی تھی اس سب کو ترک کر دیا، مطلب اس نے اس سب کو چھوڑ دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گئے۔ مفلس یوگی ہو گیا مذہبی ورزش کرنے والا، یوگا کرنے والا۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے کچھ ٹائم کیا کہ جو بڑا عالم تھا، یوگی جو عالم تھا، اس سے اس نے اپنا علم حاصل کیا۔ ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل واضح کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی۔ سنیاسی کہتے ہیں کہ اس کو فقیر، جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو، اور کئی سال وہ فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرتے رہے۔ آخر کار اس ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی۔ چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ کہتے ہیں جب وہ اپنے محل سے نکل گیا، اس نے اپنی بیوی، بچے، جو بھی عیش پرستی تھی اس سب کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور وہ کئی ٹائم تک کیا رہے، فاقہ کشی رہے، مطلب کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ جب پھر اس کے ذہن میں الگ الگ سوال اٹھنے لگے تو کچھ ٹائم کے بعد پھر اس نے کیا کہ اس بات کو بھی پھر چھوڑ دیا، پھر اس نے غذا لینی شروع کر دی اور وہ باقاعدہ کھانا پینا اس نے شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد اگلا ہے خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا۔ استغراق کسی خیال میں ڈوب جانا، استغراق ہو گیا کسی خیال میں ڈوب جانا، خدا کی یاد میں ہو جانا۔ اس نے دنیا کی جو بھی باتیں تھیں ان کو چھوڑ دیا اور وہ خدا پرستی کے راستے پہ چل پڑا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، انجیر کا جو درخت تھا اس کے نیچے وہ کیا کیے انہوں نے، وہ بیٹھے تھے، انہیں اس چستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ عظیم الجثہ کہتے ہیں بہت بڑا جسیم کداور کو کہتے ہیں، محسوس ہوا۔ صدارت نے تمام رات تفکر میں گزاری۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی پوری رات جو تھی اسی سوچ بچار میں کیا کی، گزاری۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا، کہ صبح ہوئے ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ جو میں سوچ بچار کر رہا تھا اس کا جو حل تھا وہ مجھے کیا ہو گیا، مل گیا، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں۔ اس کو اس کا حل یہ ملا کہ اس نے دیکھا کہ بھائی میں کیا بن گیا، کہ وہ مکمل بدھ کے مذہب پہ چل پڑا ہے اور بدھ بن گئے ہیں۔ چلو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، دوسرا انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔